الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب شرح ثلاثۃ الاصول کے اس درس میں شریک ہیں، جس کے پڑھنے اور سننے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور یہ اشرف العلوم ہے، یعنی علم میں سب سے زیادہ شرف والا اور عظمت والا، عزت والا علم ہے علم العقیدہ، عقیدے کا علم ہے، اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ اجل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تعریف اور پہچان ہم کو دیتا ہے۔ گزشتہ درسوں میں آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی وہ غالباً دعا کے دو اقسام پر مشتمل باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ دعا کی دو قسمیں بتائی گئی تھیں، تو وہیں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 50 کے نیچے آخر میں دیکھیے، وَعَلَمْ، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الدُّعَاءَ نَوْعَانِ، تو کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الدُّعَاءَ نَوْعَانِ، آپ جان لیں کہ دعا دو قسم کی ہوتی ہے۔ دعا جس کو کہتے ہیں وہ دو قسم پر مشتمل ہے، جیسے کہا دعاء مسئلہ و دعاء عبادہ، ایک دعاء مسئلہ ہے اور ایک جو دوسری دعا ہے وہ دعاء عبادہ ہے۔ دعاء مسئلہ، اس سے مراد اسے دعائے طلب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں، ضرورتوں کو مانگنا، طلب کرنا، یہ دعائے مسئلہ ہے۔ جیسے شیخ نے یہاں لکھا ہے فَدُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ دُعَاءُ الطَّلَبِ اے طلب الحاجات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا۔ وَهُوَ عبادہ، یہ عبادہ ہے۔ اِذَا كَانَ مِنَ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ، جب آپ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں تو تب عبادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قاضی الحاجات اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اللہ سے جب دعا ہوتی ہے تو یہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ انہوں نے بتایا لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ، اس لیے کہ یہ شامل ہے، جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس دعا میں کیا بات شامل ہوتی ہے؟ الافتقار الی اللہ تعالی واللجوء الیہ، اللہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اپنی فقیری، عاجزی، محتاجی کا اظہار کرتے ہیں، واللجوء الیہ، اور اللہ تعالی کی طرف آپ پناہ لیتے ہیں کہ یا اللہ جو مشکلات، جو پریشانیاں ہماری آئی ہیں، یا اللہ اسے تو ٹال دے۔ وَاِعْتِقَادٌ أَنَّهُ قَادِرٌ کریم، اور دل میں آپ کا یہ بھی اعتقاد ہوتا ہے کہ جس سے میں دعا کر رہی ہوں کہ وہ اللہ قادر ہے۔ قادر یعنی جو میری ضرورت ہے اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، کریم ہے، واسع الفضل والرحمہ، اس کی رحمت بڑی ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہی ساری چیزیں لے کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا مسئلہ ہے کہ دعا کے دو ٹائپ، یہ دعا مسئلہ جس میں آپ اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ عبادت ہے۔ وَيَجُوزُ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْعَبْدِ لِمِثْلِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ إِذَا كَانَ الْمَدْعُو يَعْقِلُ الدُّعَاءَ وَيَقْدِرُ عَلَى الْإِجَابَةِ كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ يَا فُلَانَ أَطْعِمْنِي، لیکن اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے، لیکن
آپ کسی سے کوئی آدمی ہے بھوکا ہے، وہ کسی سے مانگتا ہے کہ بھائی ذرا مجھے کھانا کھلا دینا، تو وہ کھلا سکتا ہے، وہ زندہ ہے اور وہ کھلا سکتا ہے، تو آپ وہ پیسے سے اپنے پیسے سے کھانا خرید کے کھلا دے گا، جائز ہے، اس کی طاقت میں ہے، ہوٹل سے کوئی چیز لے کے دے دے گا۔ لیکن کسی مردے سے البتہ نہیں مانگ سکتے ہیں جو اس کے طاقت میں نہیں ہے۔ جو اس کے طاقت میں ہے زندہ آدمی سے آدمی مانگ سکتا ہے۔ اب کسی زندہ آدمی سے کوئی کہے کہ بھائی ذرا پانی کی قلت ہے، بارش برسا دینا، یہ بھلے زندہ ہو، اس سے یہ ناممکن ہے۔ تو یہ تو بات تھی دعا مسئلہ کی کہ جس سے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یعنی اپنی حاجتوں ضروریات کو طلب کرنا، اور دعا کی یہ قسم عبادت ہے، لیکن عبادت اس وقت شمار ہوگی جب بندہ اپنے رب سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں حضور میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے آگے محتاجی کا اقرار کرتا ہے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں اعتقاد بھی رکھتا ہے کہ وہی اللہ کی اکیلی ذات ہے، وہی قادر مطلق ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، بڑے فضل والا ہے، وہی میری دعا کو قبول کر سکتا ہے، تو بالکل یہ دعا عبادت کہلاتی ہے۔ اسی طرح نیچے شیخ نے یہاں لکھا ہے وَأَمَّا دُعَاءُ الْعِبَادَةِ، دعاء العبادہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک اوپر کہا کہ دعاء المسئلہ، یہ دعاء العبادہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دعاء العبادہ یہ ہے کہ بندہ فَأَن يَتَعَبَّدَ بِهِ لِلْمَدْعُو طَلَبًا لِثَوَابِهِ وَخَوْفًا مِّنْ عِقَابِهِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ مُخْرِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ وَعَلَيْهِ يَقْعُ الْوَعِيدُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، سورۃ غافر آیا 60 آیا 60، جس میں کہتے ہیں دعاء العبادہ یہ ہے کہ بندہ پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ثواب اجر حاصل کرنے یا اس کی سزا سے بچنے کے لیے، طلباً لثوابہ، اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، وخوفاً من عقابہ، اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے، تو یہ دعا کسی اور کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ دعاء العبادہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ جیسے آپ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری دعائیں عبادہ ہے۔ ساری نماز آدمی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری دعائیں ہیں۔ اسی لیے شیخ نے کہا کہ اگر کوئی یہ دعا عبادہ کسی اور سے کرتا ہے تو وہ بڑے شرک کا مرتکب ہوتا ہے، جس سے وہ ملت سے نکل جاتا ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بتلائی ہے، اور قرآن مجید کی آیت بتائی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ بہت جلد ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، العیاذ باللہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز اوپر ہمارے ساتھ ہے ودلیل الخوف۔ ہم لوگوں نے بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ خوف بھی عبادت ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے ودلیل الخوف قوله تعالی فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 170 پر 5۔ خوف
عبادت ہے، اس کی دلیل کیا ہے قرآن میں؟ یہ شیخ نے یہاں لکھا ہے، خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف، ڈر، ہیبت۔ ہر انسان جب ڈر جاتا ہے تو اس کے اندر جو کیفیت آتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی موجودگی سے، جس کے ہونے سے اس کے مر جانے کا ڈر ہو۔ بیماری ہے، آدمی مر جاتا ہے تو بیماری سے آدمی ڈر جائے، یا کسی درندے سے یا کسی آفت سے آدمی ڈر جاتا ہے تو اسی کو خوف کہتے ہیں۔ اور یا اسے کسی مصیبت پہنچنے کا ڈر ہو تو آگے چل کر انہوں نے کہا، نیچے لکھتے ہیں، الخوف هو الذعر، خوف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خوف کسے کہتے ہیں؟ ڈر ہے، ہیبت ہے، وہوا انفعال، وہ ایک اثر ہے، انفعال کے معنی ہیں وہ ایک تاثر ہے، ایک ریاکشن ہے جو آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ ریاکشن یا جو اثر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یحصل بتوقع ما فیہ ہلہلہ، یعنی جب آدمی کو اس بات کی امید ہو جاتی ہے، اندیشہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا یا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، او ضرر، یا نقصان پہنچے گا، او اذى، یا کوئی تکلیف پہنچے گی، او یا ہلاک ہو جائے گا۔ ان تین چیزوں کا جب اس کے دل میں جب خیال آتا ہے تو اسے لگتا ہے، اسے جو ریاکشن، جو اس کے جو اثر اس کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، اسی کو خوف کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو منع کیا ہے۔ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائے ہوئے مرد اور عورتیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ خَوْفِ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَأَمَرَ بِخَوْفِهِ وَحْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اپنے بندوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ وہ شیطان کے دوستوں سے نہ ڈریں۔ سبحان اللہ، اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، شیطان کے اولیاء سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور پھر اللہ حکم دیتے ہیں، وَأَمَرَ بِخَوْفِهِ وَحْدَهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈرنا ہی ہے تو صرف آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کسی اور سے ہرگز نہ ڈریں۔ اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفحہ نمبر 50 پر 7 ہے۔ یہ تو باتیں تھیں خوف کی، خوف کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی۔ اسی سے جڑی نیچے ایک فٹ نوٹ ہے، انشاءاللہ ہم پہلے فٹ نوٹ مکمل کر لیتے ہیں، پھر اصل متن کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہاں حاشیے میں، جس کو ہم نے فٹ نوٹ کہتے ہیں ہم لوگ، لیکن اصل آپ اسے اردو میں کہیں گے تو حاشیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وَالْخَوْفُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، خوف 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ خوف جسے کہتے ہیں وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ النوع الاول، پہلی قسم خوف کی کیا ہوتی ہے؟ تو کہا کہ خوف طبیعی، پہلی قسم جو ہوتی ہے وہ ہر انسان میں ہوتی ہے۔ خوف طبیعی، نیچرل، یعنی آدمی کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے۔ جیسے کہا کخوف الانسان من السبع، یعنی آدمی کو کبھی جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا ہے۔ انسان تو انسان، جنگلی جانور تو دور کی بات، ہم لوگ تو ایسے انسان ہیں، چبلخ سے، کاکروچ سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ تو جو خوف ہوتا ہے یہ خوف طبیعی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا جی اللہ سے ڈر نہیں آپ کو، چبلخ سے ڈرتے ہیں، کاکروچ سے ڈرتے ہیں؟ ارے یہ ڈر الگ ہے، وہ ڈر الگ ہے۔ بیماری سے ڈرتے ہیں، ارے بھائی بیماری کا جو ڈر ہے، چبلخ کا جو ڈر ہے، چپکلی کا جو ڈر ہے، کاکروچ کا جو ڈر ہے، یہ خوف طبیعی ہے۔ والنار، آگ کا ڈر، یعنی آگ سے ہر ایک کو ڈر ہے۔ بولے اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے آگ سے نہیں ڈرتا، آگ میں انگلی ڈالوں گا، ہاتھ ڈالوں گا، نہیں ہوگا۔ آگ سے ڈرنا یہ تو خوف طبیعی ہے۔ والغرق، آدمی کو پانی میں ڈوب جانے کا ڈر ہے۔
وَهَذَا لَا يُلَامُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، اس طرح کے ڈر پر، خوف پر آدمی کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے کیا کہا، وَهَذَا لَا يُلَامُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، آدمی کو ملامت نہیں کی جاتی کہ آپ ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ہاں بھائی ڈرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے یہ کہلاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو خوف طبعی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی عن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور پتہ نہیں ہر طرف خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، یعنی مصر سے نکلے اور پھر موسیٰ علیہ السلام مدین وہاں چلے، لیکن ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کب کدھر سے فرعون کے لوگ آ جائیں، کب کدھر سے کوئی آفت آ جائے، لیکن ایک ڈر تھا۔ اب اگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ کے نبی کو ڈر کیسا، ارے اللہ کے نبی کو جو ڈر تھا وہ ڈر خوف طبیعی تھا۔ طبیعت یعنی جو ہر ایک کی طبیعت میں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ لیکن پھر شیخ لکھتے ہیں، لیکن اذا كان هذا الخوف، لیکن جب یہی خوف، کما ذکر الشیخ رحمہ اللہ، جیسے کہ شیخ نے ذکر کیا، سببا لترک واجب، یہی خوف سبب بن جاتا ہے کسی واجب چیز کو چھوڑنے کا یا کسی حرام کام کو کرنے کا، یعنی اسی ڈر کی وجہ سے، یعنی طبیعت کے ڈر کی وجہ سے آدمی کوئی واجب چیز چھوڑ دے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے کہ ومن بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، کعبۃ اللہ کے پاس جانے کے بعد، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد، ومن یرد فیہ بِالْحَاد، اگر ذرا سی بھی دل میں کوئی بھی غلط ارادہ پیدا ہوا تو اللہ اسے دردناک عذاب چکائیں گے۔ اب یہ آدمی ایسا ہے جس پر حج واجب ہے، اب وہ یہ حجت بناتا ہے کہ نہیں بابا نہیں، میں نہیں جاتا حج پر، مجھے بہت ڈر لگا ہے کہ کہیں وہاں جانے کے بعد میرے دل میں کوئی برا خیال نہ آ جائے، تو اس نے اس ڈر کی وجہ سے ایک واجب چیز کو چھوڑ دیا۔ وہی چیز ہے زکوٰۃ، جس پر فرض ہے اسے کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ دینا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں زکوٰۃ دینے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کان حراما، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، لأن ما كان سببا لترک واجب او فعل محرم فهو حرام، حرام ہے کہ اس ڈر کو سبب بنا کر کسی واجب کو چھوڑ دیں یا جو حرام ہے اس کو کر دیں، اس ڈر کو سبب بنا کر۔ تو یہ ڈر ہر انسان میں ہوتا ہے، لیکن آپ صدقہ دیں، کیوں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ریاکاری ہو جائے گی اس لیے میں ڈرتا ہوں؟ کوئی بولتا ہے کہ مسجد میں چلو، بولتا ہے کہ نہیں مسجد میں جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں میں نہایا ہوا ہوں لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں ناپاکی نہ ہو، ناپاک نہ ہو، پتہ نہیں کب پیشاب کا خطرہ نکل جائے، اس لیے میں مسجد میں نہیں آنا چاہتا، میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اسی لیے کہا لِأَنَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ واجب او فعل محرم فهو حرام، اس کو سبب بنا کر کسی واجب چیز کو چھوڑ دینا یا کسی حرام کا ارتکاب کر لینا وہ حرام ہے۔ ودلیل، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اسی لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 170 پر 5 کی آیت انہوں نے یہاں پیش کی کہ تم ان سے مت ڈرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان سے مت ڈرنا اور صرف مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو،
اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ ایمان والے کسی سے نہیں ڈرتے، جو بے ایمان ہوتے ہیں وہی سارے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اس ڈر کو حجت بنا کر، کوئی ایک خاتون تھی ماشاءاللہ، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر ماشاءاللہ تہجد پڑھتی تھی۔ اب کسی بوڑھی نانی دادی نے کہہ دیا کہ ارے اس وقت تہجد پڑھیں گے تو جن آئیں گے، شیطان آئیں گے۔ اب ڈرا دیا تو کہا کہ اس نے اس وقت اٹھنا چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ یہ ساری چیزیں مستحبات میں سے ہیں، نوافل میں سے ہیں، تو ایسی چیزوں کو، ان چیزوں کا خوف دلا کر اگر ایسے کیا جاتا ہے تو کہا کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو پھر آگے شیخ لکھتے ہیں والخوف من اللہ، والخوف من اللہ تعالی یکون محمودا ویکون غیر محمود۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم ڈرتے ہیں، آپ اور ہم، کبھی وہ ڈر قابل تعریف ہوتا ہے اور کبھی قابل مذمت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے لیکن اس کا یہ ڈر کبھی تعریف کے قابل ہے اور کبھی قابل مذمت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نتیجے کے اعتبار سے کہا فالمحمود، قابل تعریف کب ہوتا ہے؟ ما كانت غایتہ ان یحول بینک وبین معصیت اللہ، اللہ سے آپ کا ڈرنا قابل تعریف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا یہ ڈر آپ کے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جائے اور آپ کو نافرمانی سے بچا لے۔ آپ اور ہم تب آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس ڈر نے ہم کو گناہ کرنے سے بچا لیا۔ تو اللہ کا یہ ڈر تب قابل تعریف ہے، جیسے شیخ نے لکھا بحیث یحملک علی فعل الواجبات وترک المحرمات، ایسے کہ اس ڈر نے آپ کو واجبات کے کرنے پر ابھارا اور گناہ کے چھوڑنے پر ابھارا، تو یہ ڈر قابل تعریف ہے۔ فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْغَایَةُ سَکَنَ الْقَلْبُ، جب یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے ڈر کے آنے کے بعد آپ گناہوں سے رک جاتے ہیں، اللہ کا یہ ڈر آپ کے گناہ کے بیچ میں ایک شیلڈ کی طرح بن گیا ہے، تو آپ کا دل سکون حاصل کرتا ہے، واطمئن، مطمئن ہو جاتا ہے، وغلب علیہ الفرح بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، والرجاء لثوابہ، اور اللہ سے ثواب پر آپ پر امید ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا ڈر اللہ کا مجھے اور آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ یہی اللہ کا ڈر وغیر المحمود، جیسے کہا یہ دوسری قسم ہے، وغیر المحمود، کبھی ڈر ایسا ہوتا ہے جس کی تعریف نہیں ہوتی، قابل ستائش نہیں ہوتا۔ ما يحمل العبد على اليأس من روح اللہ والقنوط، جب اللہ کا یہ ڈر بندے کو اللہ سے نا امید کر دے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں ارے جنت میں ہم لوگ کہاں جائیں گے، جنت ہم کو کہاں ملے گی، پھر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، خیرات کرنے کا کیا فائدہ، صدقہ کرنے کا کیا فائدہ، ماں باپ کی خدمت کا کیا فائدہ، ارے جنت تو وہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ کہا من روح اللہ والقنوط، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ اب کسی نے حدیث سنا جنت میں جانے والے ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ اب وہ حدیث سن کر اب اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم لوگ وہ ایک آدمی میں سے کہاں رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ وَحِينَئِذٍ يَتَحَسَّرَ الْعَبْدُ، اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی حسرت بڑھ جاتی ہے
اب وہ تنگ دل ہو جاتا ہے اپنے اندر. وَرُبَّمَا يَتَمَادَى فِي الْمَعْصِيَةِ لِقُوَّةِ يَأْسِهِ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. یتمادى فی المعصیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ جنت ہمیں ملنے والی نہیں ہے، سخت مایوس ہو گیا. تو یہ پہلا خوف جو میں نے آپ کے سامنے کہا، الخوف من اللہ، یہ خوف طبیعی ہے. والخوف ثلاثۃ انواع، اللہ کا ڈر 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. تو پہلا ڈر جس کے بارے میں کہا خوف طبیعی، ایسا خوف جو نیچرل ہوتا ہے، ہر ایک کی طبیعت میں ہوتا ہے. وہ طبیعت اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کو گناہوں سے روک دے تو وہ قابل تعریف ہے، محموداً. اگر نہیں رکتے ہیں آپ گناہوں سے اور مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ غیر محمود ہے، اور آپ یہ خوف آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. وغیر المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح اللہ والقنوط. یہ تیسری قسم کے بارے میں کہا خوف العبادہ، ان يخاف احدا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون الى الله تعالى وصرفه لغیر اللہ تعالی شرک اکبر. یہ خوف العبادہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ سے ڈر کر کریں، اور یہ عبادت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور کسی وصرفہ لغیر اللہ، کسی اور کے لیے آپ اگر وہ ایسا خوف کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر کہلاتا ہے. ایک تیسری قسم الخوف الثالث، خوف کی ایک تیسری قسم جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ خوف کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں خوف السر، کان یخاف صاحب القبر او ولیا بعیدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا ايضا ذكره العلماء من الشرك. ایک تیسری قسم جس کے بارے میں کہتے ہیں الخوف النوع الثالث، خوف کی یہ تیسری قسم ہے سری خوف ہے. سری خوف کسے کہتے ہیں؟ یعنی چھپا چھپا ڈر، چھپا چھپا ڈر. یعنی ایک کائن یخاف صاحب القبر، کوئی ولی ہے قبر میں سویا ہوا ہے، اس کے مجاورین ہیں، اس کے مشرک وہاں قبر کے آس پاس رہنے والے ہیں جو ڈراتے ہیں کہ خبر والا قبر ہی سے کچھ ایسے کر دے گا کہ آپ کی زندگی ایسے ہو جائے گی، خبر ہی سے وہ اندر ہی سے کرامات کچھ ایسے کر دیں گے کہ آپ کی زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی. او ولیم بعیدا عنہ، یا کہے گے کہ دیکھیے آپ فلاں ولی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، وہ دور ہی سے آپ پر اثر انداز ہو جائیں گے. ایسے ہی لوگ ڈراتے ہیں. لا یؤثر فیہ لیکنہ یخافہ مخافۃ سر، لیکن آدمی اندر سے اندر ڈرتا ہے. کہا فہذا ایضا ذکرہ العلماء من الشرک، علماء نے کہا کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. تو 3 قسمیں خوف کی بتائی گئیں. پہلا خوف طبعی ہر انسان میں ہوتا ہے، اس میں 2 ٹائپ بتائے گئے. دوسرا تھا ہمارے پاس یہ خوف عبادہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اگر وہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ شرک اکبر ہے. تیسرا خوف ڈر جس کے بارے میں بتایا گیا کہ خوف سری، چھپا چھپا ڈر بعض کے دل میں ہوتا ہے جو مشرک ہیں، قبر والوں سے، مزار والوں سے بہت ڈرتے ہیں اور اسی لیے ان کے نام پر نذرانے چڑھاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھی سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اوپر صفحے پر جس میں کہا وَدَلِيلُ الرَّجَا. میں سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کاپی رکھیں، لکھتے جائیں، اس لیے کہ قید العلم بالکتابہ، آپ لکھیں گے تو آپ کا علم قید ہو جائے گا، اس کا فائدہ آپ کو اپنی زندگی میں ہوگا، آپ کے بچے پوتے یہ سارے کے سارے فائدہ اٹھائیں گے.
اب تک ہم نے عبادات میں سے ایک چیز پڑھی خوف کے بارے میں، ڈر کے بارے میں، فیا۔ ایک دوسری چیز جو ہمارے ساتھ اب ہے الرجا، خوف کا تو معاملہ ہو گیا، اب دوسری چیز یہ ہے الرجا۔ الرجا اس کے بارے میں دلیل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو الرجا کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں۔ رجا کے معنی ہیں امید کے۔ آپ کیسے کہیں گے کہ رجا کے معنی امید، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں امید یہ عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں کہا کہ جو کوئی اپنے پروردگار کی ملاقات کا امیدوار ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، یعنی پروردگار کی امید ملنے کا امیدوار ہو، کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے۔ یہ پہلی بات بتائی گئی۔ عمل تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن کہا کہ وہ نیک عمل کرے، یہ پہلی چیز ہے جو بتائی گئی۔ پھر کیا کرے؟ کہا کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ دونوں شرط بتائے گئے ہیں کہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ وہ نیک عمل کرے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے نیچے فٹ نوٹ میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہمارے ساتھ ہے۔ الرجا طمع الانسان فی امر قریب المنال، یعنی امید انسان کا کسی بھی معاملے میں خواہش کرنا۔ طمع کے معنی خواہش کرنا کہ یہ بہت جلد مجھے مل سکتا ہے۔ رجا کے معنی امید کے کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد پاس ہو جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ مجھے بہت جلد مجھے جاب مل جائے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں 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 اللہ تعالیٰ دیں گے۔ قریب المنال، بہت قریب میں یہ چیز مجھے ملنے والی ہے، امید۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعِيدٍ، اور جیسے کہتے ہیں اور کبھی دور بھی ہو سکتا ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعِيدِ الْمَنَالِ تَنزِيلًا مَنْزِلَتَ الْقَرِيب، قریب اور بعید، بہرحال امید کسے کہتے ہیں، یہ باتیں آپ نے سنی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں رجا اس میں کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں رجا کے معنی امید ہم نے آپ سن لیا۔ رجا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ المتضمن، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں عاجزی ہے، خضوع ہے، اپنے آپ کو آدمی ذلیل کرتا ہے، کس کے سامنے؟ لا یکون الا للہ عز وجل، اللہ کے سامنے۔ میں اس سے پہلے شاید آپ کو ایک فرق بتایا ہوں خشوع اور خضوع کا۔ ایک ہوتا ہے خشوع، اردو میں ہم لوگ پڑھتے ہیں خا شین عین، خشوع، ایک خشوع ہوتا ہے، اور یہاں ہے خضوع۔ خشوع دل کے عاجزی کو کہتے ہیں، خضوع جسم کے عاجزی کو کہتے ہیں۔ رجا میں امید میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے بندہ اپنی ذلت، اپنی عاجزی، انکساری، خشوع خضوع کا اظہار کرتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے ہرگز نہیں۔ کسی کے سامنے آپ اتنے اٹینشن ہو کر ٹھہریں بالکل عاجزی کے ساتھ، جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے
کسی اور سے مراد کسی فرشتے، نبی، ولی یا جن کی طرف پھیرتا ہے تو دل کی کیفیت کے اعتبار سے یا تو شرک اصغر ہوگا یا پھر شرک اکبر ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے ہرگز نہیں۔ کسی کے سامنے آپ اتنے اٹینشن ہو کر ٹھہریں بالکل عاجزی کے ساتھ، جائز نہیں ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، کسی اور سے مراد کسی فرشتے، نبی، ولی یا جن کی طرف پھیرتا ہے تو دل کی کیفیت کے اعتبار سے یا تو شرک اصغر ہوگا یا پھر شرک اکبر ہوگا۔ جیسے آج بہت سارے ہیں، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی آرمی میں ہے، وہاں اسے بالکل الرٹ کھڑے ہونا پڑتا ہے جیسے نماز میں ٹھہرتا ہے، لیکن دل میں وہ کہتا ہے کہ تو ڈیوٹی ہے، یہاں تو یہ تو میں اللہ کے سامنے نہیں ٹھہرا ہوں، تو اس کے حساب سے فرق ہوتا ہے۔ لیکن جیسے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بالکل انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اگر ایسا کھڑے ہوتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ دل کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ بِحَسْبِ مَا يَقُومُ بِقَلْبِ الرَّاجِي، امید کرنے والے کا جو دل ہے اس میں کیا ہے۔ تو اسی لیے شیخ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو اسی طرح اس کا ترجمہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو جیسے خوف قابل تعریف ہوتا ہے، قابل ستائش ہوتا ہے، قابل مذمت ہوتا ہے، ویسے یہاں بھی معاملہ ہے۔ ان الرجاء المحمود، یعنی وہ امید جس پر تعریف کی جائے، قابل ستائش ہو، لا يكون الا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثواب، یعنی اس آدمی کے لیے امید قابل تعریف ہے جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ او تاب من معصیتہ ورجا قبول توبتہ، یا کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے، امید رکھتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ فَأَمَّا الرَّجَاءُ بِلَا عَمَلٍ فَهُوَ غُرُورٌ وَتَمَنِّ مَذْمُوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور سے اس بات کو سنیں، یہ چھوٹی سی بات جس میں میری اور آپ کی ساری زندگی کو شیخ نے گھیر دیا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم صرف امیدوں کی تعمیر بناتے ہیں۔ ہاں، ہم لوگ ساری زندگی ہماری امیدوں پر بنتی ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں۔ فَأَمَّا الرَّجَاءُ بِلَا عَمَلٍ، بغیر عمل کے اگر آپ امیدوں کے پل باندھتے ہیں، امیدوں کے برج باندھتے ہیں، فَهُوَ غرور، یہ چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے، اور یہ ایسی تمنا ہے جو قابل مذمت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تو تمنا ہے جنت الفردوس کی اور بڑی بڑی اللہ کی نعمتوں کی، لیکن جنت تو اللہ کی ہے، ہم اللہ کو خوش کریں پھر اللہ کی جنت کی تمنا کریں تب بات بنے گی، صرف امیدوں سے کچھ بات بننے والی نہیں ہے۔ تو آدمی اسی لیے کہا فَأَمَّا الرَّجَاءُ بِلَا عَمَلٍ، امید ہونی چاہیے لیکن عمل کے ساتھ ہونی چاہیے، عمل کے بغیر اگر تمنا کرتے ہیں فَهُوَ غُرُورٌ، وہ دھوکہ ہے، اس دھوکے کی زندگی میں نہ رہیں۔ جیسے کہا میرا وہم تھا، میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا اہم تھا، جس دن میں نے سمجھا میں بہت اہم ہوں، یہ میرا وہم ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں تب اللہ تعالیٰ سے امید کروں۔ تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ چیز ساتھ رہے گی۔ یہ ہے آج کی اس درس میں ہم نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک بات تھی ہماری خوف، یعنی کچھ چیزیں جو میں آج کے درس میں ہم نے پڑھا ہے
میں آپ کو ایک بار پھر اس کو دہرا دوں۔ دعا کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، دعا و مسئلہ، دعا و عبادہ۔ دعا و عبادہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ دعا و مسئلہ، اللہ تعالیٰ سے آپ حاجتیں ضرورتیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا آدمی ہے زندہ ہے، اس کی طاقت میں آپ کی چیز پوری کرنے کا اسے طاقت ہے، تو آپ اسے مدد لے سکتے ہیں۔ یعنی بھوکا ہے، کسی سے کہے بھائی ہوٹل سے کچھ کھانا کھلا دینا، کھلا دے گا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن صحابہ کرام اس چیز کو بھی توکل کے منافی سمجھتے تھے۔ قبیصہ والی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی کہ کسی سے کوئی چیز مت مانگو، تو صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنی اونٹنیوں پر بیٹھے رہتے، ہمارا کوڑا نیچے گرتا تو ہم خود نیچے اتر کر اپنا کوڑا اٹھا لیتے، کسی نیچے والے سے نہ کہتے کہ مجھے ذرا دے دینا۔ تو بہرکیف یہ دعا کی دو قسمیں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھی بات خوف کے بارے میں، اس کی 3 قسمیں ہم نے جانا کہ خوف کتنے طرح کا ہوتا ہے، خوف کسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کس سے ڈرنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ آئیں۔ جب خوف کی بات آئی تو خوف طبیعی، ایک ہر ایک کی طبیعت میں جو خوف ہوتا ہے اس میں کسی کو ہم ملامت نہیں کریں گے، ہر انسان کے پاس وہ چیز ہوتی ہے۔ خوف محمود، خوف غیر محمود ایک بات تھی، اور اس کے بعد خوف کی 3 قسمیں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد امید کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں کہ امید کسے کہتے ہیں اور امید کیا چیز ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ امید قابل مذمت بھی ہوتی ہے، وہ امید جو صرف بغیر عمل کے آدمی کرتا ہے، تو ایسی امید کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اور قابل مذمت چیز ہے، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو بس اتنی باتیں آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر آئندہ پیر کے درس میں ہم توکل کے بارے میں لیں گے۔ توکل ماشاءاللہ بہت بڑی چیز ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں عمل کی اور اخلاص کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔